بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ شہباز شریف کا لندن فرار کا منصوبہ سامنے آ گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالرز کی جو منی لانڈرنگ اور غیر ملکی اثاثے، غیر ملکی بینک اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، اور اس میں کون کون ملوث ہے۔ اچانک شہباز شریف نے پاکستان سے بھاگنے کا منصوبہ کیوں بنایا، کس طرح اربوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کے کنیکشن جو حکومت پاکستان نے پکڑے ہیں وہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین سے ملتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اب ڈنڈا اٹھا لیا اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کسی بھی طرح کا مافیا، اب کوئی نہیں بچے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جتھوں کی مانند بیوروکریسی اور مافیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد میں ایک بڑی اہم خفیہ ملاقات بھی ہوئی بیوروکریسی کے لوگوں کی، اس پر بات کریں گے۔ شہباز شریف نے آج لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت، بلکہ درخواست ضمانت نہیں، اپنا نام بلیک لسٹ سے ECL سے نکلوانے کے لیے اپنے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے درخواست جمع کروائی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وکلا بھی انہوں نے کچھ مخصوص رکھے ہوئے ہیں جو ان کے پورے ٹبر کے، ان کی پوری جماعت کے مقدمات لڑتے ہیں، اور فیس کے بدلے سینیٹرشپ حاصل کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی ججی حاصل کرتے ہیں، چیف جسٹس کا منصب حاصل کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج کا منصب حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں نمک حلالی کر کے اس شریف خاندان کو گھر کی دہلیز تک انصاف فراہم کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں، اور میری رمضان شوگر مل اور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں علاج کے لیے لندن گیا، اس مرتبہ پھر مجھے علاج کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف لندن میں ہی ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جو لگاتار 18 سال پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو رہا، وزیر اعلیٰ رہا، جس کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ 22 وزارتیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں۔ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں سے اپنے ٹبر کا یہ علاج کروا سکیں۔ اب انہوں نے درخواست ضمانت میں ایک اور بڑی دلچسپ وجہ بتائی ہے کہ اس سے پہلے بھی چونکہ عدالت مجھے باہر جانے کی اجازت دے چکی تھی اور میں باہر گیا، علاج کروا کر واپس آیا۔ اب آپ ان کی فنکاریاں دیکھیں، ان کی دو نمبریاں دیکھیں، ان کی شعبدہ بازیاں دیکھیں کہ شہباز شریف پاکستان سے لندن فرار ہوا اپنی جان بچا کر، اور معلوم تھا کہ پاکستان میں رہا تو جیل میں ٹھونس دیا جائے گا، مقدمات بنیں گے، حساب مانگا جائے گا، احتساب ہوگا۔ احتساب سے فرار ہو کر لندن بھاگا۔ کووڈ وائرس آیا، کورونا وائرس آیا، اور پاکستان میں سچویشن تھوڑی سی ایمرجنسی کی جانب جانے لگی، تو شہباز شریف نے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر ملک کا وزیر اعظم بننے کی کوشش کی، لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر ڈیجیٹل پرائم منسٹر یا ڈیجیٹل پاکستان چلانے کی کوشش کی، اور اس چکر میں بیچارہ پاکستان آیا کہ یہاں پر تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے، سڑکوں پر لاشیں ہوں گی، اسپتال مریضوں سے بھر چکے ہوں گے، اور اس ایمرجنسی کے کرائسس سے فائدہ اٹھا کر میں حکومت پر تنقید کروں گا، عوامی ہمدردیاں سمیٹوں گا، یا کسی ایمرجنسی کی صورتحال میں کوئی قومی حکومت تشکیل دی جائے گی جس میں ہمیں حصہ بقدر جشہ ملنے کی امید ہے۔ لیکن بیچارہ یہاں پر آ کر پھنس گیا، اور منی لانڈرنگ کے مقدمات اور سارے مقدمات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے کچھ خفیہ بینک اکاؤنٹس پکڑے ہیں، اور یہ جو خفیہ بینک اکاؤنٹس ہیں FBR، اسٹیٹ بینک اور نیب اور دیگر تحقیقاتی اداروں نے یہ جو چینی انکوائری کمیشن تھا جو شوگر مافیا کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا، اس کی تحقیقات سے یہ ساری چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس میں جناب والا غیر قانونی ذرائع سے کمائی کی دولت کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجا گیا۔ 7 سے 8 ارب ڈالر کے خفیہ اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مل گئی ہیں۔ خفیہ اکاؤنٹس کی معلومات بین الاقوامی آرگنائزیشن اکنامک کارپوریشن ڈیولپمنٹ نے فراہم کی، یہ کسی FBR، نیب یا اسٹیٹ بینک نے فراہم نہیں کی، یہ بین الاقوامی اداروں نے فراہم کی ہیں۔ اور تفصیلات کے مطابق شوگر، LNG، آئل، آٹے اور دیگر
کرپشن کیسز کی تحقیقات بہت جلد مکمل ہو جائیں گی اور بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ بین الاقوامی آرگنائزیشن کارپوریشن ڈیولپمنٹ نے حکومت کو 50,000 سے زائد پاکستانیوں کے 40 ممالک میں 1.5 لاکھ خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ ان خفیہ اکاؤنٹس میں 7 سے 8 ارب ڈالرز موجود ہیں، جبکہ 2.5 سے 3 ارب ڈالرز کی دبئی، ملائیشیا، لندن، اسپین، امریکہ، کینیڈا، ناروے اور کوریا میں رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز خریدی گئیں، اور زیادہ تر پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس برطانیہ میں ہیں۔ ایف آئی اے نے انہی شواہد کے اوپر جہانگیر ترین اور شہباز شریف سے تحقیقات کی۔ شہباز شریف سے جب سوالات پوچھے گئے، تحقیقات ان سے کی گئیں، غیر ملکی اثاثوں اور خفیہ بینک اکاؤنٹس کا پوچھا گیا، تو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ کاروبار کے معاملات سلمان شہباز اور حمزہ شہباز دیکھتا ہے۔ جب حمزہ شہباز پر بھی ہاتھ ڈالا گیا تو انہوں نے سلمان شہباز پر ڈال دیا، یا انہوں نے اپنے والد شہباز شریف پر ڈال دیا۔ جب ساری یہ ٹرانزیکشن، سارے یہ اکاؤنٹ، ساری یہ خفیہ جائیدادوں کے ثبوت سامنے رکھے گئے تو شہباز شریف صاحب بالکل خاموش، سمم بکمن امیون۔ اور اسی طرح علی ترین اور جہانگیر ترین کا معاملہ، 5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، جبکہ برطانیہ میں اربوں روپے کی، کروڑوں ڈالرز کی خفیہ جائیدادیں خریدی گئیں، خفیہ بینک اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں ڈالرز ان کے موجود ہیں۔ اب یہ 8 سے 10 ارب ڈالر جو خفیہ بینک اکاؤنٹس کے اندر ہے، اس تک حکومت پاکستان کی ایکسیس ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ قریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی پراپرٹی پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدی گئی، اس تک بھی ایکسیس ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک شہباز شریف کو مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے، اچانک شہباز شریف کے کڈنیز میں ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو گئے، اچانک شہباز شریف کے پلیٹلیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج وزیر اعظم عمران خان بھی لاہور میں موجود تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے اشرافیہ کا، چھوٹا سا، وہ مافیا کی مانند مسلط ہے پورے نظام کے اوپر، ایک آکٹوپس کی طرح پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہیں۔ یہ سب مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور بدلے میں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اب 30 سے 40 سال کا گند، ان سے سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جرت کیسے ہوئی ہم سے سوال کرنے کی، آپ کی جرت کیسے ہوئی ہم سے احتساب کرنے کی، کیونکہ ماضی میں تو اس طرح کی مثال کوئی نہیں ملتی تھی۔ اب آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، انکوائری رپورٹ سامنے آئی، فردوس عاشق اوان نے ڈیوٹی کی یاد دلا دی موصوفہ کو، جو فرعون بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو اپنے آپ کو اتنا کوئی اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 ٹکے کے سیاستدانوں کی کیا اوقات کہ ہم سے سوال پوچھیں۔ پورا ڈی ایم جی 46 کامن گروپ اکٹھا ہو گیا، جتھوں کی مانند حملہ آور ہو گیا حکومت پر، اور دھمکیاں دینے تک معاملہ آ گیا۔ چیف سیکرٹری کی ٹویٹ، چیف سیکرٹری کی پریس ریلیز آپ نے نہیں دیکھی؟ ان لوگوں کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی تھی، غیرت نہیں آئی تھی ان دگڑ دلوں کو، جب رانا ثناء اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے سیاسی آقا، ہمارا سیاسی قبلہ رائیونڈ میں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو غیر قانونی کام ہیں، ہمارے جو غیر قانونی 2 نمبریاں ہیں، ہمارے جو کھانچے ہیں، ان کو سیاسی تحفظ اس سیاسی مافیا نے پرووائڈ کرنا ہے۔ اب کل وزیر اعظم عمران خان نے تمام ممالک میں موجود پاکستانی سفیروں کو ویڈیو کال پر لیا، اس میں انہوں نے سفیروں کی کلاس لی اور واضح طور پر بتا دیا کہ جناب آپ کے جو کرتوت ہیں، آپ کے جو 2 نمبریاں ہیں، آپ جس طرح سے فرعون بنے ہوئے ہو، آپ کی گردن میں جس طرح سے سریہ ہے، آپ معمولی پاکستانیوں کی بات تک نہیں سنتے، آپ وہاں پہ فون تک اٹھانا گوارا نہیں کرتے، آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو پوری دنیا میں لاوارثوں کی طرح، بے وطنوں کی طرح ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اب یہ نو آبادیاتی نظام یا رویہ یا ذہنیت اب مزید چلنے والی نہیں ہے، سب کا احتساب ہوگا۔ اس رویے کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہوا کیا؟ آج خفیہ اجلاس ہوا جناب فارن سروس گروپ کا، اور انہوں نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا،
شاہ محمود قریشی کے سامنے کہ آپ مطالبہ کریں، آپ ہماری بات کو آگے رکھیں کہ عمران خان اپنے الفاظ واپس لیں، وہ ہم سے معافی مانگیں، انہوں نے تذلیل کی ہے ہماری، ان کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ ہم سے پرفارمنس کا سوال کریں، ان کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ ہم سے گڈ گورننس کا سوال کریں، ان کی مجال کیسی ہوئی کہ وہ ہماری کارکردگی پر انگلی اٹھائیں، ورنہ ہم قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ دگڑ دلے ہیں جو مہنگائی کے ذمہ دار یہ، بیڈ گورننس کے ذمہ دار یہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ذمہ دار یہ، جیلی پولیس مقابلوں کے ذمہ دار یہ، چینی مہنگی ہوتی ہے ان کی وجہ سے، آٹا بلیک ہوتا ہے ان کی وجہ سے، گندم کا بحران آتا ہے ان کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے ان کی وجہ سے، پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ لیکن جب ان کے گریبانوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا جائے تو یہ سارے جتھوں کی مانند حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ تم 2 ٹکے کے لوگ، تم 2 ٹکے کے سیاستدان، تمہاری کیسے ہمت ہوئی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی پشت پر ان کے سیاسی آقا ان کا ساتھ دیں گے، بلکہ دیا بھی ہے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ داغ دی کہ عمران خان نے ان کی تذلیل کی ہے، مذمت کرتے ہیں ان کی، یہ بڑے کم وسائل میں پاکستانی قوم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، کم وسائل میں پوری دنیا میں یہ لوگ گھومتے ہیں، لاکھوں روپے یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا لائف سٹائل، ان کے رہائش گاہیں، ان کی ایمبیسیز کی عمارتیں کسی شہنشاہ کے محلات سے کم نہیں ہیں، اور ابھی بھی بہانہ دیکھیں کہ ہم انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی کم تنخواہ میں، انتہائی تنگی کے ساتھ اپنی گزر بسر کر رہے ہیں، اور ہماری کارکردگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال تو ہوگا، سوال انشاءاللہ ہم سب مل کر بھی اٹھائیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ جیسے ہی مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔